مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 116 ہے. زبور نمبر 116 اور اس کی 12ویں آیت میں یوں فرمایا گیا ہے: خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. اب ایک بار بھائی میرے پیچھے بولیں گے: خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. اب بہنوں کی باری ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ابھی ہم نے اقرار بھی کیا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں. آرمی نے بھی بڑی سوسائٹیز بنائی ہیں، DHA ہے اور ان کے پاس ڈیفینس ہے، ان کے پاس عسکری کی سوسائٹیز ہیں، سول میں بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں. اور ہم بڑا لائک کرتے ہیں کہ ہمارا گھر کسی ایک زبردست سوسائٹی میں ہو، ایک زبردست جگہ ہو جہاں پر تمام طرح کی سہولتیں ہوں. مہنگی جتنی مرضی ہوئے، پیسے جتنے مرضی لگانے پڑ جائیں، کوئی بات نہیں، وہاں سہولتیں تو ہوں گی. بجلی وہاں پہ ہوگی، پانی کا اچھا انتظام وہاں ہوگا، سیوریج ہوگی، کارپیٹ روڈ ہوں گے، سٹریٹ لائٹس ہوں گی، پلے گراؤنڈ ہوگا، بچوں کی تفریح کے موقع ہوں گے، اسکول ہوگا، عبادت گاہیں وہاں پہ ہوں گی. تو آپ لائک کرتے ہیں کہ وہاں ہم رہیں. لیکن ساتھ ہی آپ کو وہاں پر بہت مہنگے بل بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ اتنی ساری سہولتیں مل جاتی ہیں تو آپ اس کے بل بھی دیتے ہیں. اگر وہاں آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے تو سیکیورٹی کے منتھلی آپ وہاں پر پے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بجلی ہے، آپ AC چلائیں، آپ ہیٹر چلائیں، آپ اچھی لائٹس لگائیں، پورے گھر کو جگمگ کرے گھر، آپ اس کا بل بھی ادا کریں گے. تو جب کبھی ہم یہ دنیا سے ذرا ہٹ کے دیکھیں کہ ہمارے پاس خدا کی کچھ نعمتیں ہیں، کچھ فیسلٹیشنز ہمارے پاس ہیں، سہولتیں ہمیں خدا نے دی ہوئی ہیں، برکات ہمیں دی ہوئی ہیں، اچھی چیزیں ہمیں دی ہیں. اور مجھے یہاں آیت یاد آ گئی، زبور 85 میں لکھا ہے کہ جو کچھ اچھا ہے وہ خداوند عطا فرمائے گا. تو جو کچھ اچھا ہے وہ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. جو کچھ اچھی چیزیں ہیں، اچھی نعمتیں ہیں، برکات ہیں، وہ میرے اور آپ کے پاس ہیں. اور ہم نے یہاں پر باری باری خدا کے کلام میں سے پڑھ کر اس کا اقرار بھی کیا کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے کیا دے رہا ہوں. کیا ہم نے کبھی کچھ سوچا؟ گزشتہ دنوں ہمارے چرچ کا ایک بھائی ہیں، ان کی ہارٹ فیلئر ہوا اور ان کا بائی پاس ہوا. کچھ ہارٹ کے اندر جو بیٹری کا سسٹم ہے وہ مشکل ہوئی تو ان کو بیٹری بھی لگوانی پڑی. تو میں ایک دم سے ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ بھائی جی ہوں نا تیاری بیٹری جو مک جائے، کہنا جی ایک دفعہ جو ہوا ہے، ایک بہن بالکل صحت مند ایسے باتیں کر رہی ہے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اور اس کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ ان کے سامنے آنکھوں دیکھے وہ اس کا دم نکل گیا. تو ہمارے پاس ہماری آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، میری بھی ہو گئی. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر پیچھے لائٹ مک گئی ہے نا، ہونے کا حل کوئی نہیں. پیچھے لائٹ ہوتی نا، میں آپریشن کر کے اچھے تو اچھا لینس پا دینا سیگا اور آپ نے پھر دیکھنے لگ جانا تھا. لیکن اگر پچھوں لائٹ مک گئی ہے نا، بیٹری مک گئی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے کبھی سوچا؟ آنکھ کا کبھی ہم نے بل نہیں دیا، دل کا کبھی ہم نے بل نہیں دیا. ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کے سلامت ہونے کی وجہ سے کبھی ہم نے بل نہیں بھرا. پر کلام یہ کہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہیں. میرے بدن کے اندر بھی نعمت ہے، اولاد اس نے نعمت دی ہے، نجات اس نے مجھے نعمت کے طور پر دی ہے، میراث دے دی ہے مجھے، بخشش کے طور پر اس نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. کدی بھی نہ بھول بخششاں او دیان. تو جب میرے پاس اس قدر نعمتیں برکتیں ہیں اور میں ڈیلی اس کو یوز کرتا ہوں، ہم نے کبھی اس کی شکر گزاری بھی نہیں کی. ہم نے کبھی یہ کہا بھی نہیں ہے کہ خداوند اس بات کے لیے تیرا شکریہ کہ تو نے مانگے بن مانگے مجھے بہت ساری برکتیں نعمتیں دے رکھی ہیں
اور میں اس کو استعمال کرتا ہوں، پر میں نے کبھی اس کا بل نہیں بھرا، پر میں نے کبھی بل ادا نہیں کیا، پر میں نے کبھی شکرگزاری بھی نہیں کی۔ اس لیے جب زبور 103 پڑھتے تو وہاں کہتا ہے اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے وہ سیر اور آسودہ کرتا ہے، تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ اب غور کریں، چھوٹی سے لے کر بڑی نعمت تک کہ آپ ڈیلی بیسس پر لوگ آپ کو سلامیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کے آگے جھکتے ہیں، لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ عزت تیری بدھاوے گا۔ اسی سوچ رہے ہیں نہیں میرے چی کچھ ہے تو لوگ کی اسلامہ کرنے نے بندے تیرے اندر کچھ بھی نہیں گا، تیرا خدا تیری عزت بڑھا رہا ہے، تیرا خدا تجھے اچھی اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کر رہا ہے، اور تو سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اس سبب سے میں سیر اور آسودہ ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی ایک ایک نعمت کو یاد رکھنا ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یعقوب کے پاس چلے جائیں، یعقوب کی سٹوری کو تھوڑا سا ٹچ کریں، کہ آپ دیکھیں کہ یعقوب نے کس طرح سے اپنے بھائی عیساؤ سے پلوٹے ہونے کا حق چھینا، اور پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ سے وہ دعا بھی لے لی جو اس کے بھائی عیساؤ کو ملنے والی تھی، برکت کی دعا۔ پھر وہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ اب غور کیجئے گا، یہ شخص دھوکہ بھی دیا اور منگا بھی لگایا، اور پھر وہاں سے نکلا، اور اس کے سامنے ایک بڑا خوف تھا جو ہم سب کو بھی ہے، میرا فیوچر کیا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے وطن سے نکل رہا ہوں، ایک نئی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک نیا ملک ہوگا، ایک نیا وطن ہوگا، نئے لوگ ہوں گے جن کے درمیان میں نے بدوباش کرنی ہے، جن کے درمیان جا کے کاروبار کرنا ہے، روزگار کرنا ہے۔ میرے پاس موقع کیا ہیں، کیا چانس ہے میرا، کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ میں وہاں جا کر اچھی روٹی کھا سکوں گا، میں ویل سیٹلڈ ہو جاؤں گا، میرے پاس کیا چانس ہے، کیا موقع ہیں۔ اور یہ شخص اس بات کی فکر میں بھی ہے، یہ وہاں سے نکلا ہے اور خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھتا کہ یہ موقع بھی میرے لیے نہایت قیمتی ہے۔ یہ خدا کے ساتھ وہاں پر ایک زبردست ڈیل کرتا ہے، یہ خدا کے ساتھ وہاں بات چیت کرتا ہے کہ اگر تو خدا واقعی یہاں پہ ہے، یہاں تیری حضوری ہے، اور واقعی تو میری ملاقات کو آ گیا ہے، واقعی تو مجھے مل گیا ہے، یہ خدا کے ساتھ زبردست ڈیل کرتا ہے۔ خداوند جس ملک میں میں جا رہا ہوں، جس علاقے میں میں جا رہا ہوں، جس وطن میں میں جا رہا ہوں، مجھے کھانے کو روٹی، مجھے پہننے کو کپڑا تو دیتے رہنا، اور پھر وہاں جا کر جو کچھ بھی تو مجھے دے گا، بزنس ہوگا، جاب ہوگی، پیسہ ہوگا، مال مویشی ہوں گے، عزت ہوگی، مرتبہ ہوگا، ایوری تھنگ جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا میں تجھے 10% تجھے دوں گا، 10واں حصہ میں تجھے ضرور ہی دیا کروں گا، اگر تو وہاں پر میرے ساتھ رہے گا، اگر تو وہاں مجھے سرفراز کرے گا، غیر ملک میں، غیر لوگوں میں جہاں میں بدوباش کروں گا، جہاں میں جاؤں گا، جہاں میرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا، اگر تو وہاں میرے ساتھ جائے، وہاں میرے ساتھ رہے، وہاں مجھے سرفراز کرے، میری عزت بڑھائے، میرے ہاتھ کے کام میں برکت دے، مجھے سرفراز کرے، تو پھر مجھے تجھے 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ یہ ڈیل ہے، خدا تو نے مجھے 100% دینا ہے، میں نے 10% دینا ہے۔ پیچھے ڈیل اتنی بڑی ہے، سب کچھ تو مجھے دے گا، اور پھر اس میں سے میں نے تجھے 10واں حصہ بھی دینا ہے۔ اور یہ شخص وہاں گیا اپنے معمول بن کے ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں، ابھی موقع نہیں کہ بہت سارے حوالے پڑے جائیں، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں 31ویں باب میں یہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تمہارے باپ کا جو رویہ ہے، تیور ہے، وہ بدلا ہوا ہے، اور 10 بار تمہارے باپ نے کیا کی ہے، میری مزدوری کو بدلا ہے۔ پیدائشی کتاب میں آئیے گا اس کے 31ویں باب میں کہتا ہے 10 بار تمہارے باپ نے میری مزدوری بدلی ہے۔ اب غور کریں، یہ اپنی سٹوری سناتے ہوئے 32ویں باب میں اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے
خدا کی شکرگزاری کیسی زبردست کرتا ہے. میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی بالکل ہیچ ہوں. یہاں یہ خدا کی حضوری میں اقرار کرتا ہے کہ خدا میں تیری ساری مہربانیوں تیری ساری رحمتوں کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہیں میں بالکل ہیچ ہوں. میں ایک لاٹھی لیے کر یردن پار گیا تھا لیکن اب کیا ہے میرے پاس بھیڑوں اور بکریوں کے 2 بڑے بڑے گول ہیں. تو نے مجھے اس قدر برکت دی ہے اس قدر بڑھایا ہے اس قدر سرفراز کیا ہے. اور اسی 32ویں باب کے اندر ہم اور دیکھتے ہیں 31ویں باب میں 31ویں باب کی 38ویں آیت سے وہ یہ کہتا ہے. وہ لابن کے ساتھ بات کر رہا ہے کہتا ہے میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاو گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے. جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا اور اس کا نقصان میں نے سہا. کہتے ہیں جو ہے کوئی ایسا ہے شخص جو نقصان بھرتا ہو اس کا باس اس کا انچارج اس کا سپروائزر اس کا ہیڈ اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے وہ تو بنا نوکری ساٹھ کے پاس جانا ہے. کہتا 20 برس کی میری سروس ہے 10 بار اس کی مزدوری بدلی گئی ہے پر کلام یہ کہتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے کیا دوں. 10% تجھے دیا ہے تیرے ساتھ میں نے بات کی ہے پر یہ 10 بار مزدوری بدلی جانے کے باوجود یہ شخص وہاں کامیاب کیوں ہوا ہے کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے خدا کے ساتھ وہ پارٹنر بنا ہے 10% کا. اور ہم یہاں پر بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی بہت دفعہ ناکام نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی نعمتوں کو ہم فری میں یوز کر رہے ہیں. کل کر کے دیکھو نا بجلی استعمال تو کبھی نہیں اسی بل نہیں بھرنا ساڈا ہی سارا کچھ ہے. اگلے جناب لے آ جان گے پلاس بھائی اسی تھوڑا میٹر کٹنا ہے کیونکہ آپ نے 2 مہینے سے بل نہیں بھرا. پانی اگر آپ کے پاس آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بل نہ بھرے وہ آپ کا کنیکشن کاٹ جائیں گے. سیوریج والے آپ کا سیوریج ہی بند کر دیں گے نہیں تھوڑا پانی ہونے تھے نالی نہیں جا سکتا. یہ شخص 10 بار مزدوری بدلی جانے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے پاس 2 بڑے بڑے گول ہیں. مالک ایسا ہے گاپ گرا ہے اس نے پورا کیا ہے کسی ریوڑ میں سے کسی کو جانور درندے نے پھاڑا ہے اس نے سہا ہے وہ نقصان. اور آگے بھی وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا اور میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی. میں 20 برس تیرے گھر میں رہا. سو غور کیجئے گا اس قدر اس نے محنت کی ہے. ہاں یہاں پر کئی دفعہ ہمیں یہ آیت بھی یاد آتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے پر اس کی آنکھوں سے نیند دور رہتی. یہ جانتا ہے کہ میرا خدا وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ ہے میرا خدا وفاداری کے ساتھ مجھے سرفراز کرے گا. اس نے وعدہ کیا ہے میں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کی جو نعمتیں مجھے ملے گی جو کچھ وہ مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں ضرور اسے دوں گا. اور اگر ہم استثنا کی کتاب کے 32ویں باب میں آئیں یہاں پر بھی چند باتیں بڑی اہم ہیں. 32ویں باب کی 11ویں آیت سے لکھا ہے جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا. اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی. اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسری نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی
اور تو انگور کے خالص رس کی مہک پیا کرتا تھا، لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا۔ خدا وفادار ہو کر ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کثرت کے ساتھ دیتا ہے، پر کلام کہتا ہے یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنے نجات کے چٹان کی حقارت کی۔ اے دوجا روک دو، اگر نعمتیں ملی ہیں، کثرت سے استعمال کی ہیں، پیسہ آیا، پینشن آئی، لاٹری لگ گئی، اسٹیٹ لائف سے مل گئے، پر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس قدر بھی اس نے اس کو دیا، جس قدر بھی وہ بھرا، جس قدر بھی خدا نے اسے سرفراز کیا، تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا، اور تو خداوند جو تیری چٹان ہے، خداوند جو تیری قوت ہے، خداوند جو تیرا زور ہے، خداوند جو تیری سپر ہے، خداوند جو تیرا بڑا اجر ہے، تو نے اس کو بھول گیا کہ کدی بھی نہ بھول بخششاں ہو دیا۔ اس کی نعمت کو فراموش نہ کر، اس کی کسی نعمت کو بھول نہ جا، اس کی کسی مہربانی کو چھوڑ نہ دے۔ یقین جان کہ خداوند تیرا خدا وفادار خدا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کو بھول گیا، غیر معبودوں کے پیچھے گیا۔ اس نے اپنے خدا کو جو زندہ خدا ہے، جو اس کے ساتھ وفادار رہا، جس نے اس کے ساتھ وفاداری دکھائی، اس کو وہ بھول گیا۔ اگر ہم استثنا کی کتاب کے 6 باب میں آئیں، اس کے 6 باب میں اور اس کی 10ویں آیت سے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، اور جب تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا، اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا۔ اب غور کریں، شہر اچھے ہیں تو نے نہیں بنائے، گھر اچھے ہیں اور بھرے ہوئے ویل فرنشڈ ہیں، ہر چیز اس کے اندر ہے، بس وہی جناب چابی رہو تو بس اوکے ہوئے۔ ایسی زبردست چیزیں، ایسے زبردست گھر تجھ کو دے جس کو تو نے نہیں بھرا، اور کھودے کھدائے ہوئے حوض جن کو تو نے نہیں کھودا، اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے عنایت کرے، اور تو کھائے اور سیر ہو تو تو ہوشیار رہنا۔ میں اپنی چرچ کو بتا رہا تھا کہ ازمائش یہ نہیں کی کہ تیرے کو چنگے کپڑے نہیں ہیں۔ ہر سنڈے بعض بچوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ابو جی نوے کپڑے ہوں گے تو میں چرچ جانا، ورنہ میں نہیں جانا۔ نوی جتی ہوئے گی کپڑے نال میچ کر دے پھر میں جانا۔ میں تو اکثر سارا کہنا بھی جتی تو تسی پیچھے لائے وہ تو تسی سوٹی بھی پا کے آج کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں سی گا۔ کئی دفعہ ہم اس طرح کی مشکل میں ہیں، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اچھی اچھی برکتیں ہمیں ملتی ہیں، پر پھر بھی ہم ہوشیار نہیں ہیں۔ تو آزمائش یہ نہیں ہے آپ کے پاس روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے، آزمائش یہ نہیں ہے۔ آزمائش تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اچھا لباس بھی ہوتا ہے، سیر ہو کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اچھی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، پھر رب کھولتا ہے۔ پہلے تو رب یاد ہی بڑا ہوتا ہے، دن رات متھا ٹیک، خداوند کی دن نوکری چنگی لا۔ ہمارے ایک نوجوان بڑا چرچ آنا تو کہنا بھائی صاحب دعا کرو کہ میری نوکری لگ جائے، نوکری لگ جائے۔ میں کہا بندہ بڑا روٹین نہ چرچ آ رہا ہے یار، جو نوکری لگ گئی تو پھر وہ نہیں نظر آئے لوگ دعا وزٹ کیتا گھر پوچھا بھائی جی کی گل اج کل تسی عبادت تے نہیں آ رہے؟ او میں دسنا سی گا او تیری دعا نال میری نوکری لگ گئی جی۔ میں کہا نوکری لگ گئی تو خوشی دی گل ہے تے چرچ کہندا وہ پھر ہن چھٹی نہیں ملتی نا، وہ پھر اتوار نوں بلا لیندے نے۔ میں کہا ہن یہ دعا کریے کہ چھوٹ جاوے۔ پھر گل یہ ہوگی نا جب آپ نے عبادت بھی نہیں آنا ہے، آپ نے خدا کو چھوڑ دیا۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے، آزمائش تب نہیں ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آزمائش تو تب ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ لکھا ہے جب خود خدائے ہوز اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے گھر، ساڑھے گھر جو خدا کا شکر اچھی چیز نہ پڑے،
اچھے شہروں میں رہتے ہیں، اچھی سوسائٹیز کے اندر گھر، اچھی گاڑی، بچے اچھے سکولوں کالجز میں پڑھ رہے، پھر تو بندہ واٹی نہیں پہن دیتا کتے کپڑے نے، پھر تو نال بھی لگتے گرجے دے وچ نال پراں کر رہے بچے کی کرن دے تے چڑھی ہوندے ہو. غور کریں پہلے نہیں لگ رہے ہوتا سی. تو ہوشیار رہنا. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں اس کے عوض میں اسے کیا دوں؟ تو ہوشیار رہنا. تو کیا رہنا؟ تو ہوشیار رہنا. جب یہ سب چیزیں تجھے مل جائیں تو ہوشیار رہنا. کس بات کی ہوشیاری ہے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی گھر سے نکال آیا بھول نہ جائے. بولتے نہیں گیا کہ تجھے خدا تو نہیں بھول گیا. ٹائم ہی نہیں ملتا. سویرے بھی ایک نوکری مل گئی تو شامی ایک اور مل گئی جے. ایک پینشن پہلے لین دے ہیں. خدا کا بڑا شکر ہے پادی صاحب, بڑا شکر ہے. بس میں پوچھا بھائی چرچ نہیں آندے بچے جاندے نے نا تو میں تسی بھی تانوں ہی رب بلان دیا سیا. وہ جی ویکھو پھر ہن ایک ہی گل ہو سکتی ہے یا کام کریے تے یا پھر چل جائیے. تے پادی صاحب تسی تے ویلے ہو تے کہنا میں کہ ساڈی تے ڈیوٹی اس نے لائی ہے یار. دو نوکریاں, پینشن تیسری, گھر بیٹھیاں, پھر بھی کہنا وہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں. ہوشیار رہنا. خدا تو نہیں بھول گیا, تو خدا کو بھول گیا ہے. کبھی بھی نہ بھول بخششاں ہوندیاں نے. تو بھول گیا ہے خدا کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں اس کے عوض میں اسے یاد دوں. کئی کہندے نے اسی تے بھائی 100 روپے جلیبی لیا دن جدوں تنہا لے گیا ایدا تے پاجی سب تو ہی ادو نہیں ہوندے تے اسی تے 100 روپے جلیبی وانڈ دے دی. پھر بچن کے دے ہن پرچون رہنا دے بل بھی دے رہا بھی لے بھی لے تے 100 روپے پاجی صاحب جو رات جو وزٹ کر کے دے دی مینوں. بس گل ختم. خدا کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے پچھلے دنوں جتنا تنہا بدی تے میں بڑا خوش ہوئی. آتی کلیسیا نے بابا پیسے پوسے ود گئے نے. میں کہ بابا تنہا ودیاں تے نہیں خدا دا شکر ہے. تے میں ویکھیا بھی دیا کہ اوہی ہے جڑی ہے سی سگو کئی گھٹ ہی گئی. تو جی تنہا بدی سے کی کیتا اے بچی نو موبائل لے کے دے دیتا ہے. تے اسی سوچے کہ ایل ای ڈی کو نہیں, بچے بڑی دیر تو کہنے ہیں بابا ایل ای ڈی لینی ہے بڑی والی لینی ہے. تے میں پھر وہ لے دیتی ہوں. میں کہ ٹھیک ہے جی. گھر ہی پورا سینما 75 انچ دی ایل ای ڈی. میں کہ یار نکا جا کمرہ تہاڈا 75 انچ تے تہاڈے وچ ہی وڑ جاندی ہونی ہے. غور کریں. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے یعقوب ہم سے زیادہ بہتر ہے جو اپنے فیوچر کے بارے میں پہلے سے پلان کر رہا ہے. خداوند 10% تجھے دوں گا جب تو مجھے سب کچھ دے گا. یہاں کلام کہتا ہے جب خدا اچھی اچھی نعمتیں تجھے دے گا, اچھی چیزوں سے تو سیر اور سودہ ہوگا تو ہوشیار رہنا. کہیں تو خدا کو بھولنا چاہے. ہوشیار. جب آپ کی سیلری بڑے ہوشیار رہے, جب آپ کو نفع ملے ہوشیار رہے, جب آپ کے بچے بیمار نہ ہو, آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, جب کوئی سراغدار تھیلی نہ ہو, جب کوئی رکھنا کوئی خروج نہ ہو تو ہوشیار رہنا. خدا کو نہیں بھول جانا, ہوشیار رہنا. کبھی کبھی ہم منتے مانتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اے بکرا جی آ لیلا دے چھڑیا جناب, آ ٹگا دے چھڑیا جناب, آ جناب کٹا دے چھڑیا. پادی صاحب بڑے خوش ہوندے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھا ہے. یہ تے بابی آ ٹیچر دے بابا شام آ جانگیاں. تے بعد فون کر کے آنگے پادی صاحب آ جاؤ اج بکرا دا کیتا وے. وہ بکرا تو چرچ میں دینا سی. ہاں جی چرچ کلیسیا نے بلایا وے. کوئی جی رہ گیا تو تسی بلا لو, ایلڈر بھی اپنے سارے نال لے آئے. وہ بکرا لال کر لیا سی, دل چ پا لیا تے شامی آ کے کھا لیو. ایک گرجے نامے جی شاید یہ خدا کو دیے ہم نے. یہ ہمارے رویے ہیں. تو ہوشیار رہنا جب تیرے کھتے بھرے, ہوشیار رہنا جب تیرے بچوں کو خدا کامیاب کرے, ہوشیار رہنا کہ خدا کا حصہ بھی دینا ہے اس میں, شکرگزاری بھی اس میں کرنی ہے. ہوشیار رہنا. خدا کی سب نعمتیں جو تجھے ملی ہیں اس کے عوض میں تو نے اسے کیا دیا ہے, کیا دیا ہے. اگر ہم 8ویں باب میں آئیں تو یہاں پر بھی اسی بات کو وہ آگے بڑھاتا ہے. 8ویں باب کی 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے, اور اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی. ونڈرفل. اگر تیرے ملک میں, تیرے شہر میں, تیرے ڈپارٹمنٹ میں, تیری جاب کی جگہ پر خدا روٹی کثرت سے دے رہا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہے.
तुझे वहां अफराद से रोटी मिलेगी। वरना कई दफा तुम मिसल सुनी होनी है, जी इतने भुखे हो लाहौर भी भुखे। कभी कभी शहर बदलने से भी फर्क नहीं पड़ता, रोटी तुझे वहां अफराद से मिलेगी। खुदा तेरा तुझे रोटी अफराद से देगा और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। फिर लिखने की लोड़ नहीं पैनी, खुदा में मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी। जब आप खुदा के साथ प्रॉपर कमिटमेंट के साथ हैं, हुक्मों को मान रहे हैं, फिर कमी नहीं होगी। फिर अक्षर मगर पर लिखो, भावे सामने लिखो, खुदा में मेरा छुपाना मुझे कमी नहीं होगी। कमी तो होनी होनी है। जब आप खुदा के साथ नहीं चलेंगे, जब आप खुदा के साथ वफादार नहीं होंगे, फिर लिखना नहीं, फिर अमल करना कुछ सेटिंग बननी है। तुझे रोटी वहां अफराद से मिलेगी, तुझे वहां पर किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के हाँ जी पत्थर भी लोहा है, और वहां के पहाड़ों से तू क्या करेगा, तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू खाएगा और सेन होगा। और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, उसका क्या करेगा, शुक्र बजा लाएगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, अच्छे डिपार्टमेंट में रखा है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, अच्छी सैलरी मिलती है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेरे बच्चों के पास अच्छी सैलरी, अच्छा घर है, अच्छी बाइक्स हैं, अच्छी 4 व्हील गाड़ी है मेरे बच्चों के पास, मेरे पास। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र अच्छे मुल्क के लिए, तेरा शुक्र अच्छे शहर के लिए, तेरा शुक्र हो जिस इलाका में तूने मुझे रखा है, तेरा शुक्र हो। हमारे यहाँ तो सारे घर कुल मिला के लोग दाई देते हैं, तो जो कितने ब्याह जाना तो एक नूंदरा ते दाई की भी एक, तो घर चले तो चूल्हे 5। की गल नूंहां नूं वखरा कीता है सी, ते मैं कहते दाई की वखरी आण दिया करो। नहीं है बुआ देख के ना जी, बुआ एक वे नूंदरा भी इसलिए एक वे, ते दाई की भी एक ही आनी है। कभी कभी हम ये सोच रहे होते हैं, अकाउंट साढ़े वखरे वखरे, फोन साढ़े वखरे वखरे, बाइबल पूरे टब्बर दी एक। तो गौर करें, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली उसके एवज में उसे क्या दूं। अच्छे मुल्क में तू जाएगा, वहां उसका शुक्रगुजार भी होगा। सो खबरदार रहना, यहां भी अलर्ट किया गया, सो तू खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज वो तुझको सुनाता हूं, क्या कर दे, क्या ना कर दे, मानना छोड़ दे, भूल जाए, मानना छोड़ दे, आइन भूल जाते हैं। बहुत दफा आज बहुत सारे ईमानदार इसलिए भी आजमाइशों के नीचे हैं, मुश्किलात के नीचे हैं, कि वो खुदावंद की नेम पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो खुदावंद को दे कुछ नहीं रहे। एक आदम से तो मेरी बात मिली, कह रहे सिपाही साहब 15 साल हो गए, एक फैमिली ने कभी मैंने 100 रुपया भी नहीं दिया। मैं कहना यार नहीं हो सकता, कहना सच्ची गल, फ्री में चर्च की चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्री में तालीम लेते हैं, फ्री में दुआएं लेते हैं, फ्री में सर्विसेज देते हैं, फ्री में खुदा की चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, आंखें यूज़ कर रहे हैं, कान यूज़ करते हैं। कि जे कान बंद हो जाए तुम जाके मशीन लानी पैंदी, की लानी है, कान दे बेच के आवाज़ सुनाई देवे। गौर करें, अगर आप अभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कब हम आगे बढ़े। हाँ जी, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं उसके एवज में उसे क्या दूंगा। सो आगे बढ़ेंगे इसकी 17वीं आयत में, कहता है ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में ये कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। यह भी सारी प्रॉब्लम है, मेरी ताकत से, मेरे कुव्वत से, मेरी होशियारी से, मेरी स्किल्स के सबब से मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ, मैं इतना बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ, या मैं इतने बड़ी पोस्ट पर हूँ। ये सब कुछ तो अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट पर बना जाल दे, मैं पादी साहब ऐसे फोन कर पूछा, हेलो सर कैसे हैं, सोच रहा था आपकी तरफ विजिट करूँ। नहीं पादी साहब आज ना आए, कब आऊँ जी, बता देंगे जो घर होंगे तब दस देंगे, बता देंगे। पादी साहब बंद, फिर पादी साहब को महीने के बाद फिर पहुँचता यार मैं फोन कर लूँगा, पूछा विजिट करना सी, और फिर आस्ता आस्ता वो बंदा लेवल जो निकल जाता है, तो नहीं असं हम थले थोड़ी बहने हैं जी, असं हम बड़ी जगह जाते हैं। अगर खुदा तुझे बढ़ाता है, अगर खुदा तुझे सरफराज करता है,
اور خدا تیری دولت بڑھاتا ہے، اور خدا تیرا رینک بڑھاتا ہے، تیرا مرتبہ بڑھاتا ہے اگر تجھے وہ سرفراز کرتا ہے۔ بھول نہیں جانا، کبھی بھی نہ کھولے بخششاں اپنی، کبھی بھی بھول نہیں جانا، اور یہ نہیں کہنا یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوا ہے، میری قوت سے نصیب ہوا ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا۔ یہ یاد رکھنے سے مراد پتہ کیا؟ تیری آنکھوں کے نگاہ کے یہ سامنے ہو، ایوری ٹائم تیرے ماتھے پر ٹکے کی مانند ہو، تیرے دروازے کی چوکھٹوں پر لکھا ہوا ہو، اس سے دائیں اور بائیں نہیں مڑنا، خدا کے آئین احکامات، خدا کی باتیں تیری نگاہ کے ایسے سامنے ہو، بالکل نشانے پر۔ اس کو تو بھول نہیں جانا، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ کیا کریں، اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے۔ خدا تجھے اس لیے قوت دیتا ہے، خدا قوت دیتا ہے تجھے بڑھائے، تیری عزت بڑھائے، تیرا مرتبہ بڑھائے۔ اس نے دانیل صدر مصر نجوم کو کی عزت کو بڑھایا، اس نے دانیل کو شیطان کی ماں سے نکال کر عزت بڑھائی، اس نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر یہ بات فرعون کے سامنے بار بار گواہ دی کہ تجھے میں نے اب تک اس لیے رکھا ہے کہ میرا نام پوری روئے زمین پر مشہور ہو جائے۔ میرا خدا اس لیے ہمیں ایسی قوت اور طاقت دیتا ہے۔ سو عزیز بہن بھائیو، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں اس کے عوض میں اسے کیا دوں؟ یہ ہم سب کے سامنے ایک سوال ہے، اس کو لے کر اٹھیے گا کہ میں نے کتنی چیزیں میں یوز کرتا ہوں خداوند کی، میری صحت کے معاملے میں، میرے گھر کے اندر، میری سیکیورٹی، میرے پاس ہر اچھی نعمت، ہر اچھی بخشش میرے پاس، میں خداوند کو کیا دے رہا ہوں؟ کیا 100 روپیہ؟ کیا 500 روپیہ؟ کیا خداوند اس کے لائق ہے؟ جیسا ساڈا ہے خدا، جیسا وہ بڑا ہے، جیسا وہ شان والا ہے، ویسی اس کی تعظیم، ویسی اس کی عزت، ویسے اس کی شان کے مطابق اس کی حضوری میں ہدیے لائے جائیں، اس کی حضوری میں آیا جائے، اس کی حضوری میں قدم رکھا جائے، اس کی حضوری میں اس کی قدم بوسی کی جائے۔ جیسا وہ عظیم ہے، جیسا وہ پاک ہے، جیسا وہ قدرت والا ہے، جیسا وہ عالی اور بلند ہے، جیسا وہ پاک ہے، جیسا ہمارا خدا ہے، ویسی ہم نے اس کی عزت، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔